تو ناظرین، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ لوگ قیامت کے دن اپنی قبروں سے کیسے زندہ ہوں گے، لوگوں کا حساب کیسے ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہوگا۔ ہماری اس ویڈیو میں سب کچھ آپ جانیں گے، بلکہ آپ کو حدیث کی روشنی سے یہ بھی بتائیں گے کہ قیامت کے دن اللہ کا دربار کہاں لگے گا، اور قیامت کے دن ہر شخص ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون کیوں آئے گا۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں کو ننگے پاؤں اور ننگے بدن جمع کیا جائے گا، تو یہ سب سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مرد و عورت سب کا یہی حال ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے؟ یعنی اس طرح تو عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو ننگا دیکھیں گے، تو پھر سب کو عریاں حالت میں جمع کرنے میں کیا مصلحت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، قیامت کے دن کا معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت اور ہولناک ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا ہی بھول جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں گو تمام لوگ ننگے آئیں گے، لیکن ہر شخص کی عریانیت ایک دوسرے کی نگاہ سے اوجھل ہوگی اور کوئی کسی کو ننگا نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس دن کا معاملہ ہی ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنی اپنی فکر میں مستغرق ہوگا، ہر طرف نامہ اعمال پھیلے ہوں گے اور لوگ حساب و مواخذہ کے مراحل اور قیامت کی ہولناکیوں میں اس طرح گرفتار ہوں گے کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی کہ کون کس حال میں ہے، اور کسی کو کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ دوزخی منہ کے بل چل کر میدان حشر میں آئیں گے۔ ناظرین، یہ بات تو تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، انسان، جنات، چرند پرند، الغرض کوئی بھی چیز ایسی باقی نہ ہوگی جو زندہ ہو۔ اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور دلکش اور خوبصورت نظر آنے والے اس زمین پر ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور مغرور بادشاہ۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا۔ اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو نئے سرے سے زمین و آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس ڈھانچے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گوشت بھی چڑھ جائے گا۔ ناظرین، اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہوگا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوں گے، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد شہداء اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ پھر وہ کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا تو کوئی بہرا ہوگا تو کوئی لنگڑا ہوگا، اور کسی کو چیونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا۔ اس دن کافر غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھرائی ہوئی ہو جائیں گے، اور ان کافروں کے دل دہل جائیں گے اور کلیجے منہ کو آ رہا ہوگا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا، اور اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن شہداء اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گا۔ یعنی جو گناہ کرتا ہوا مرا ہوگا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا، اور جو شراب پیتا ہوا مرا وہ اسی طرح شراب پیتا ہوا اٹھے گا، اور جو زنا کرتا ہوا مرا وہ اسی طرح زنا کی حالت میں اٹھے گا۔ ناظرین، اس طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبر سے باہر نکل آئے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان، ہر دو فرشتے مقرر کیے جائیں گے، اور فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں گے، میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا، اور سب لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا، اور کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے اور ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے ہیں میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھائے جائیں گے
وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ کچھ اہل ایمان پیدل پہنچیں گے اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر ایک شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر 2 اور کسی اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ منزل کی طرف رواں دواں ہوگی، اور وہ منزل مقام محشر ہوگا۔ اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی جرت تک نہ ہوگی۔ اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے، اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے۔ اس طرح جب تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروپوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کی پوجا کیا کرتے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اس گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ علماء کے ساتھ ہو جائیں گے، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے، عابد لوگ عابدوں کے ساتھ، اور متقین کے ساتھ گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور شہداء کے ساتھ، اور مجاہدین کے ساتھ ہو جائیں گے۔ الغرض جو جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اور جن اعمال کے ذریعہ اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی وہ اس گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اس دن بے نمازیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور روزوں کو چھوڑنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور زنا کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور شراب نوشی کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور ماں باپ کی نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ وہ دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا، اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میدان حشر میں جب حساب کتاب کی ابتدا ہوگی اور نامہ اعمال کھلنے شروع ہوں گے تو لوگوں کو پسینہ آئے گا، اور وہ پسینہ اس قدر بہے گا کہ زمین کے اندر 70 گز تک چلا جائے گا، اور ان کے لیے لگام بن جائے گا، یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا، یعنی وہ پسینہ ان کے دہنوں تک پہنچ کر لگام کی طرح ان کے منہ کو جکڑے گا کہ وہ بات چیت کرنے پر بھی قادر نہیں ہو سکیں گے۔ ناظرین، حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگ بھوک اور پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیے، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دیں۔ اور ناظرین، جب اہل ایمان کا نمبر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا انداز اہل ایمان سے کچھ بھلا ہوگا۔ ایک مومن آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب لائے گا اور اس پر اپنا امن اور رحمت ڈال دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن سے سوال کرے گا کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو اس وقت مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، ہاں یا رب العالمین، میں نے فلاں گناہ کیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس کے اس گناہ کے بارے میں سوال کرتا جائے گا، اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا، اور اس وقت وہ مومن سوچنے لگے گا کہ اب تو میں ضرور ہلاک ہو جاؤں گا اور جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا، اور تیرے گناہوں پر آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کو جنت میں بھیج دے گا۔ ناظرین، جب یہ سوال جواب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کر لیے تو اس کے بعد میدان محشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا، اور میزان کو سجایا جائے گا۔ تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میزان قائم کیا جائے گا، اور اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ ناکام ترین لوگ ہوں گے، اور جو کامیاب ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناکام لوگ ہوں گے وہ جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وہ دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت خاص ان امتیوں کے لیے ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے نادار لوگ ہوں گے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہگار امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہگار امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔